ایسے نمازیوں پہ بھی عذاب ہے. کون؟ بس نہیں انہوں نے اثر لیا اپنی نمازوں کا، بس یہی کہتے رہے ہم تو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ماتھے پہ نشان بن گئے ہیں، اور ہر ایک کا حق مارے جا رہے ہیں. اور صرف یہ تکبر ہے کہ ہم بڑے عبادت کرنے والے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہماری عبادت کا. ایسے لوگ کیوں؟ دیکھ لیں آپ، باتیں اتنی پیاری ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ سبحان اللہ، سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن ہی ہے جو تمہیں ہدایت دے گا، اور یہ قرآن ہی ہے جو تمہیں غافل کر دے گا. قرآن سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن سے تم ہدایت پالو گے. کیسی کڑوی بات ہے، لگتی ہے نا بڑی کڑوی بات. مطلب یہ کہ قرآن کا حافظ جو ہوگا نا وہ تکبر ہی اتنا کرے کہ میں تو حافظ قرآن ہوں. کسی کو قرآن پڑھنے نہ دے، غلط پڑھ رہے ہو نہ پڑھو، گناہ ہوگا. اور وہ جو غلط پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیکھ جائیں گے، اللہ ہمیں سکھا دے. وہ ان کی جدوجہد، ان کی کوشش، وہ حافظ قرآن سے اوپر ہے. اور بھائی تمہیں تو اس ماں باپ کے قدموں میں گرو جنہوں نے بچپن میں تمہیں حافظ قرآن بنا دیا. ہمیں بھی بنایا ہوتا تو اللہ نہ کرے شاید تمہاری طرح ہی متکبر ہوتے. تو یہ قرآن ہی گمراہ کر دے گا کئیوں کو. اس قرآن کو پڑھ کے اس پہ اتنی ترقی کر کے کہ کسی کو بول لینا دینا، آیت بتاؤ کون سی ہے، فوراً بتا دو یہ فلاں کی ہے، فلاں صورت کی ہے، اور اس میں کیا ہے سب کچھ بتا دو. اور تکبر، یہ ہے قرآن کہ بھائی جتنا مرضی علم حاصل کر لو، عاجزی، تکبر نہیں. کیونکہ اللہ قرآن والوں کو بھی هو السمیع العلیم، اور جو نہیں پڑھتے صحیح طریقے سے هو السمیع العلیم، وہ سب کو جانتا ہے. اللہ اکبر. پھر بڑی پیاری اگلی آیتیں ہیں، سبحان اللہ. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ غنی عن العالمین. ومن، اور جو کوئی جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہاں پہ کوشش ہوگا، ٹھیک ہے، اسٹرگل. فانما، تو بے شک وہ، یجاہد، کوشش کرتا ہے، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے کرتے ہو. اب یہ بھی اللہ نے کہہ دیا، وہی بات دیکھیں آ گئی نا کہ بھئی اتنا پڑھ کے تکبر نہ کرو، جو کرتے ہو اپنے نفس کے لیے کرتے ہو. اپنی جان بچاؤ گے بھائی، آگے میرے نمبر نہیں بڑھیں گے. بتا دیا آگے، وہی بات آ گئی، اللہ نے کلیئر کر دی کہ ومن جہاد، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے اس دنیا میں بہتر سے بہتر رہنے کی، تو فانما یجاہد لنفسہ، تو اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے کرتا ہے. یہ جو ہم سجدے کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہاتھ سیدھے رکھو، تو ہم جو یہ اتنے سجدے کرتے ہیں، تو پھر ہم سجدے کرتے ہیں جب تو بڑے ایگزیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ سیدھے رکھو، انگلیاں بھی سجدے میں ہیں، پاؤں سیدھے رکھو، انگلیاں پاؤں کی بھی سجدہ کریں، یعنی ایسے کرو کہ ہر چیز تمہاری سجدے میں جائے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس سے ہی یہ جو سارا ہمارے پارٹ آف باڈی ہیں ہمارے لیے گواہی دے سکیں. ان سے بھی بنا کے رکھو، انہوں نے بھی ہمارا نہیں بننا، یہ باڈی سے بنا کے رکھو. کوئی غلط چیز اٹھاؤ رک جاؤ، وہ بھائی یہ انگلیاں اب تو میرے انڈر ہے، آخرت میں انہوں نے بولنا ہے. جتنی ان کی زبان چلنی ہے ہماری بھی نہیں چلنی. تو بھائی اپنے نفس کے لیے نماز پڑھتے ہو، اپنے لیے پڑھتے ہو، یہ ساری باڈی گواہی دے دے کہ تمہاری کہ تم نمازیں کیسے پڑھتے تھے، ٹکرے مارتے تھے یا صحیح پڑھتے تھے. اس لیے نماز کو ایزی نہ لیں. یہ وہ چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں اتری، بلا کے بائی ہینڈ دی ہے، اپنے ہاتھوں سے پکڑائی ہے نماز، عرش پہ بلا کے. یہاں بھی وحی آ سکتی تھی، کہا جاؤ لے جاؤ 50 نمازیں. اللہ کے نبی اتنے معصوم 50 ہی لے کے آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ میں اس قوم سے آیا ہوں، یہ قوم کیسی ہے، آپ واپس جائیں. موسیٰ کتنا کھپی اپنی قوم کے ساتھ کہ بنی اسرائیل کو پہلے فرعون سے چھڑایا، پھر اس کے بعد آگے بڑھایا، پھر توحید سب کچھ سکھائی، پھر نہیں وہ سیکھ رہے. تو وہ کہتے ہیں میں آیا ہوں اس قوم سے، واپس جائیں، واپس ہی بھیجتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ اب نہیں میں جاؤں گا، 5 نمازیں دے دیں گے اللہ تعالیٰ نے. نہیں اب بھی جائیں. موسیٰ نے پھر واپس بھیج دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی 5 نمازیں تو ہم نے اس لوہے قلم میں لکھ دی ہوئی ہیں، اب وہ نہیں بدلنی. ہاں ہم 50 نمازوں کا ثواب دیں گے آپ کی قوم کو، تو بس آپ 5 نمازیں لے لیں. سبحان اللہ. تو یہ وہ نمازیں ہیں. جب بھی نماز پڑھو نا، اب بس یہ سوچو
کہ میں 5 منٹ اپنے رب کے آگے آ گئی ہوں تو ذرا دھیان سے مانگ لوں. یار اتنا کچھ مانگنے آئے اور اتنی جلدی. کھڑے کھڑے باپ سے ہی پیسے مانگو, وہ کہتا ہے دفعہ ہو جائے یہاں سے, تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. پہلے باپ سے کوئی بات کرنے کا طریقہ کرو, پاپا جانی یہ بات ہوئی ہے, تو پھر وہ کہیں بات سنتا ہے. مائیم رب کے آگے کھڑی ہو گئی ہیں اور ٹائم ہی نہیں ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ میں سورۃ فاتحہ کیسی پڑھی ہے, پھر آگے میں نے کیا کیا ہے, وہ سب بہترین سے بہترین باتیں ہیں جو کرنے لگی ہو. ایویں نہیں کہتے نمازیں پڑھو. آپ جو نماز میں پڑھتی ہیں کبھی غور کریں, حقیقت میں ہم کبھی بھی نہیں پڑھتے وہ چیزیں جو نماز میں 5 منٹ میں مانگ چھوڑتے ہیں. تو پھر دھیان سے پڑھو, سورۃ فاتحہ پڑھو, اس کا حق ادا کرو, جو بھی اگلی سورت پڑھو. اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں, ہر چیز کو اپنی دنیا میں ہم ترقی کرتے ہیں, نماز میں بھی ترقی کر لو. وہی رٹی ہوئی ٹھیک ہے, قل هو اللہ احد, چلو جی دو چار اور چھوٹی چھوٹی وہی رٹی ہوئی کہ نماز پڑھنی ہے نا. اس کا مطلب ہے نماز کو بھی تم نے نا کوئی ویلیو نہیں دی, یہ پورا قرآن پڑھا ہے. کبھی کبھی سوچو کہ میں نا چھوٹی چھوٹی صورتیں اور یاد کروں, یا میں لمبی لمبی صورتوں کی 10 آیات یاد کر لوں, میں اپنی نماز کو سنواروں, میں نئی نئی چیزیں پڑھوں. یہ ہے بھئی, لگے رہو. پھر بھی اگر تم کرتے ہو تو اپنے نفس کے لیے کرتے ہو, کیونکہ تمہیں پتا ہے تم اپنی جان نہیں بچا سکتے. پھر کہا ان اللہ, اگلی بات سنی لے, اللہ نے کہہ دیا ان اللہ لا غنی عن العالمین, اور اللہ بھائی وہ ہے جو عالموں سے بے فکر ہے, بے نیاز ہے. اسے پوری دنیا سے وہ بے نیاز ہے. پوری دنیا, اس پہ وہی بات آتی ہے نا کہ پورے جنوں انس مل کے تم میری عبادت کر لو تو مجھے کیا ہے, میری خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہاں میرے مخالف ہو جاؤ, نہ پڑھو, نفس سے ہی تمہیں تمہارے نفس پہ پڑے گا, مجھے نہیں کوئی فرق پڑے گا. یہ اللہ نے بتا دی بات, ٹھیک ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنا لا نکفرن عنہم سیئاتہم, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکفرن عنہم سیئاتہم ولا نجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اب سن لیں, یہ ساری جو باتیں اللہ نے کی ہمیں جھنجھوڑ کے ہمیں ہلایا. سورت کے شروع میں کیا کہا, احسب الناس, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے, لوگوں نے جھنجھوڑا ہمیں. اب اللہ ان تمام چیزوں کا رزلٹ بتائیں گے کہ دیکھو والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, ایمان میں آنے کے بعد پھر اچھے اچھے عمل کرتے رہے, لا نکفرن, ہم ضرور ان سے دور کر دیں گے. دیکھیں لا کا مطلب ہے ضرور, یہ بات ضرور ہوگی, ہم ضرور ان سے دور کر دیں گے, انہم ان سے, سیئاتہم ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے, ولا نجزینہم, اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے. اور بدلہ بھی کون سا, احسن الذی, احسن بدلہ, خوبصورت بدلہ. الذی وہ جو, کس چیز کا بدلہ, کانوا یعملون. پھر اینڈ میں بتا دیا تم جو عمل کرتے تھے. اپنے پاس سے صرف یہ کہا ہے اللہ نے کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا, لیکن وہ جو تم عمل کرتے تھے, تمہارا عمل نہیں کوئی ہوگا تو میں کیا کروں گا, کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. اللہ نے کوئی نہیں کرنا کسی کو کہ اپنے پاس سے کسی کو کہہ دے نہیں عمل کیے نا اس دنیا میں پھینکا تھا تو وہ عمل تمہارے کام آنے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اس لیے دور کر دوں گا برائیاں. سبحان اللہ, وہ ایک قیامت کے دن شخص کھڑا ہوگا نا تو اپنا کتاب پڑھے گا تو پریشانی بڑھتی جائے گی, ہائے یہ بھی گناہ, ہائے یہ بھی گناہ, ہائے یہ بھی گناہ. پھر دیکھے گا یہ نیکی, یہ نیکی, یہ نیکی, پھر گناہ. دوسرا صفحہ پلٹے گا تو بس بڑا ہی پریشان ہو جائے گا, آنکھوں میں آنسو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے پڑھ لیا, وہ کہیں گے جی اللہ. کہیں گے دوبارہ اپنا صفحہ پلٹ کے دوبارہ سے پڑھو. وہ دوبارہ سے صفحہ پلٹے گا, کہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ نے کہا تمہاری نیکیاں تمہاری برائیوں کو کھا گئیں, میں نے تمہاری برائیاں مٹا دی. سبحان اللہ. اللہ نے, وہ بچے غلط لکھتے ہیں نا, ریس کر دیتے ہیں ربڑ سے, بالکل ایسے ہی ہماری اللہ وہ ریس کر دے گا, برائیاں ہم سے دور کر دے گا, اور پھر نیکیاں ہی نیکیاں رہ جائیں گی. یہ ہے اللہ نے کہا کہ تم نیکیاں کرو تو صحیح, تم آگے بڑھو تو صحیح, تو پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ میں تمہاری برائیاں بھی تم سے دور کر دوں گا. اللہ اکبر. پھر کہا وَوَصِّينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَحَادَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ اکبر. دیکھیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ یہ جانیں کہ جہاں جہاں قرآن میں اپنی ذات کے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا